نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے شرافت اور تفاخر کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس پر وہ امت فخر کرتی ہے۔ میری امت کی شرافت اور افتخار قرآن مجید ہے۔ آج انشاءاللہ 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 8ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انعام کی آخری 55 آیات اور سورہ اعراف کی ابتدائی 87 آیات۔ پہلے حصے میں سورہ انعام کی جو 55 آیات ہے اس میں 4 اہم باتیں یہ ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مشرکین کی 4 حماقتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بتائی گئی ہیں اور 10 نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سورہ اعراف کی 87 آیات میں 5 اہم باتیں یہ ہیں، اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، 4 ندائیں القاب بیان کیے گئے ہیں اور جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں اور آخر میں 5 قوموں کے قصے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ یہاں بیان کیا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں اور مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہو۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لہذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، دشمن بھی ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اومن کان میتا فاحییناہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال کو بیان کیا ہے کہ کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، ایمان اور کفر کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ۔ ان آیات میں مشرکین کے جو عقائد باطلہ تھے، جو کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی وہ اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حصے کو مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بتوں کے حصے کو بت خانوں کے مجاوروں پر خرچ کرتے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی اسی کا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ اب بری رسومات میں سے بیٹیوں کو قتل کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے پیدا ہوتے، آگے اولاد کیسے چلتی؟ بحیرہ اور صاحبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھنا، پھر بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھنا وغیرہ، یہ ان کی جاہلانہ رسومات تھی۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر اور مادہ کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کیا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کا حکم دیا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور کاذب علی اللہ کون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ پھر اگلی آیات میں 10 احکام اور 10 نصیحتیں کیے گئے ہیں اور یہ احکام تورات میں بھی نازل کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسرا یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائی سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ۔ پانچواں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اور بدترین گناہ ہے۔ چھٹا یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتواں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھواں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نواں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور دسواں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک گناہ کر نہ لے۔ اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں، چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی 206 آیات ہیں۔ والوزن یومئذ الحق۔ ان آیات میں ترازو کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ اور نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ ان آیات میں داستان آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا اور آخر میں دعا کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ وہ عالم تھا اور اتنا بڑا عالم کہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، اور ایسا عارف کہ عین غضب الہی کے وقت بھی جب کہ اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا دعا کرنے لگا کہ مجھے مہلت دو، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں، لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا۔ اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا اور اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدہ میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی۔ محبت و محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے۔ بس جب تک عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا، نہ معرفت کا۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کی یا بنی آدمہ کے صیغہ سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہیں۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی بار یا بنی آدمہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دی ہے۔
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کہ اس نے بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے چاند، سورج اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک اور اس کی قدرت کے دلائل ہیں اگر انسان ان میں غور کرے۔ پارے کے آخر میں 5 قوموں کے قصے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان قصوں میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، دوسرا اچھوں اور بروں کا انجام بتانا ہے، تیسرا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، چوتھا رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے آپ علیہ السلام ان لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور پانچواں انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے قرآن مجید کو بیان کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔